السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اندر خیالات تو سبھی کو آتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کوئی فرد بشر اور کوئی انسان شاید ہی آج کے دور میں اس سے بچا ہوا ہو۔ اب ان خیالات کو کیسے دور کیا جائے اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسجدوں کے اندر بھی مقتدی حضرات پوچھتے ہیں کہ جی گندے گندے خیالات ہمارے ذہنوں کے اندر آتے ہیں، انہیں کیسے دور کرے اور ان سے کیسے بچا جائے؟ اور بعض حضرات کو تو یہ خیالات اس قدر آتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خیال تو وہ ہوتا ہے جو ہمیں خود سے آتا ہے، اور ایک خیال وہ ہوتا ہے جو ہم خود سے اپنے ذہنوں کے اندر لاتے ہیں۔ وہ خیال جو خود سے ہمیں آتا ہے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس آنے والے خیال میں ثواب بھی پورا پورا ملتا ہے۔ لیکن دوسری طرح کا خیال وہ ہے جو ہم خود سے لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھیت میں نہیں گئے تو ذہنوں کے اندر خیالات لے آئے کہ بھائی کھیت میں نہیں گئے ہیں، جانور بھوکے ہوں گے۔ یہ خیالات ہم خود سے ذہنوں میں لا رہے ہیں۔ کاروبار آج اچھا نہیں ہوا تو ذہنوں کے اندر یہ خیال لا رہے ہیں کہ آج روزی اچھے طریقے سے نہیں ہو پائی، کام اچھے طریقے سے نہیں چل پایا۔ یہ خیالات ہمارے ذہنوں کے اندر آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ثواب میں بھی کمی آئے گی اور آپ کو گناہ بھی ہوگا۔ لہذا اب ان خیالات کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے یہ خیالات دور ہو سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کا بھی مشاہدہ ہے اور ہمارے بزرگوں کا بھی آزمایا ہوا ہے، اور ہمارا اپنا بھی تجربہ ہے کہ آدمی کو جب خیالات آئے تو وہ اس طریقے سے کرے کہ جیسے الحمد پڑھ رہا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ کو ذہنوں کے اندر لائے کہ میں نے الحمد پڑھا ہے، پھر للہ پڑھا ہے، پھر رب العالمین پڑھا ہے۔ جب رکوع میں جائے تو رکوع میں جا کر کے بھی اسی طریقے سے سبحان اب پڑھا ہے، ربی العظیم اب پڑھا ہے۔ ان چیزوں کو ذہنوں میں لائے تو انشاءاللہ اگر چند دن ان چیزوں پر عمل کرے گا تو یہ خیالات جو ہے آہستہ آہستہ کم ہو کر کے ختم ہو جائیں گے، اور بہت ہی کم درجے میں آپ کو خیال آئیں گے۔ تو آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ دوسرا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ قیام کی حالت میں اگر آپ ہیں تو سجدے کی جگہ پر نظر کو رکھے، ادھر ادھر نہ گھمائے، اوپر اور نیچے نہ دیکھے، سجدے کی جگہ پر دیکھے۔ رکوع میں جب آپ پہنچے ہیں تو انگوٹھوں پر یا دونوں پیروں کے بیچ میں نظر رکھے۔ سجدے میں آپ ہیں تو ناک پر نظر رکھے۔ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو گود میں نظر رکھے۔ اگر اس طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر جو ہے آپ کے ذہنوں کے اندر سے یہ خیالات ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی نماز کے اندر یکسوئیت پیدا ہوگی، آپ کا نماز میں دل لگنے لگے گا۔ اور یہ جو برے خیالات آ جاتے ہیں اور گندے خیالات اور نہ جانے کس کس طریقے کے خیالات ہمارے ذہنوں کے اندر آتے ہیں، تو ذہنوں میں چاہے جیسے بھی خیالات آ جائے اور آدمی کو پھر فوراً پتہ چلے کہ میں تو نماز کے اندر ہوں، تو پھر جو ہے آدمی کو اس پر گناہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ خیالات آ رہے ہیں فوراً اپنے ذہن کو ہٹا لے۔ تو اگر اس طریقے سے ہوگا تو خیال آنے کی صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لہذا خیال لانا غلط ہے، خیال کا آنا یہ کوئی غلطی کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔